منبر مصطفیٰ کے جلوہ بار وہاں جھٹکا ٹوٹ جائے تو معزز علماء کرام و حفاظ کرام و معزز سامعین کرام نوجوان دوستوں اسلامی رشتے کے پردہ نشین ماؤں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی امین مبین متین کریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بغیر کسی تمہید کے ہم سب غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جی لگا کر سارا مجمع محبت و عقیدت کے ساتھ باواز بلند پڑھیں اللہ محمد صلی اللہ نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی دقت محسوس نہ ہو تو اپنے گھروں میں خیر و برکتوں کے نزول کے لیے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور جی لگا کر پورا مجمع پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواجہ معین حسن چشتی رضی اللہ تعالی عنہ، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں لکھتے ہیں شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دی اسد حسین، دین بنا اسد حسین، سردار ناداد دست سردست یزید، حقا کے بنا لا الہ اسد حسین۔ حضرات محترم، ہمارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جس مصرے میں امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں اس میں یزید کا نام نہیں ہے، اور جس میں یزید کا نام ہے غریب نواز میں اس میں آقا حسین کا نام نہیں لیا۔ آپ مصرے پہ غور کریں، شاہ اسد حسین، اس میں حسین کا نام ہے یزید کا نام نہیں ہے۔ یہ غریب نواز کی شاعری ہے، اس نے لکھا ہے، یہ غریب نواز ہندل ولی کا لکھا ہوا شعر ہے مولا حسین کی شان میں۔ جس مصرے میں جس کڑی میں آقا حسین کا نام ہے اس میں ولید یزید کا نام نہیں ہے، اور جس میں یزید ولید کا نام ہے اس میں مولا حسین کا نام نہیں ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز کہتے ہیں شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دی اسد حسین، دین بنا اسد حسین، سردار ناداد دست دست یزید، حقا کے بنا لا الہ اسد حسین۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے اور آپ کے آقا حسین 5 شعبان المعظم 4 ہجری مدینہ منورہ میں آپ پیدا ہوتے ہیں، اور آپ سنتے جائیں امام حسین رضی اللہ عنہ
جیسے ہی اس دنیا میں تشریف لے آتے ہیں ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں اور پھر مولا حسین کے کان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذان دیتے ہیں اور پھر ساتھ میں مولا حسین کے عقیقہ کیا جاتا ہے اور میرے اور آپ کے پیارے نبی اپنی زبان سے میٹھی چیز چبا کر مولا حسین کی زبان پر آپ رکھتے ہیں. اسی سے آپ دعا کریں کہ پیارے حسین آقا حسین مولا حسین کے مقام کو سمجھیں. پھر اس کے بعد حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتے چلے جا رہے ہیں. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو تقریباً امام حسین کی 7 سال عمر شریف 7 سال کا بچہ 7 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے. کوئی خاص بڑا نہیں ہوتا ہے مگر آپ دیکھیں یہی 7 سال کی مدت میں امام علی مقام رضی اللہ عنہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ حاصل فرماتے ہیں. اور پھر امام علی مقام رضی اللہ عنہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسا آقا حسین سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں اور جیسا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان ابھی امام علی مقام اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ سرکار کی چچی نے ایک خواب دیکھا تھا کیا کہ حضور کے جسم کو کاٹ کر ان کی گود میں دیا گیا. وہ خواب دیکھ کر کے ڈر گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خواب بتایا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اے چچی جان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. فاطمہ کے گھر میں ایک لڑکا ہونے والا ہے جو آپ نے خواب دیکھا ہے یعنی فاطمہ کے گھر میں علی کے گھر میں ایک بیٹا ہونے والا ہے. اس لیے تو میرے نبی فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین یعنی سرکار کی چچی جان نے خواب یہ دیکھا تھا کہ سرکار کے جسم کو کاٹ کر کے ان کی گود میں رکھا گیا. تو ہمارے آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اسی سے آپ اندازہ کریں. خیر میں آپ کو بتاتا چلوں کل حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آپ لوگوں نے سنا. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کو دے دیتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ جب تک حیات میں رہے آپ امیر المومنین بن کے رہے اور جیسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال باکمال ہو جاتا ہے تو پھر یہ خلافت حضرت امیر معاویہ کے لڑکا یزید کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے. اور جیسے ہی یزید پلید تخت نشین ہوا تخت پہ بیٹھا تو اس کا پہلا عمل تھا وہ کیا تھا کہ حسین ابن علی سے میری بیعت لو. حسین ابن علی سے کہو کہ وہ میری بیعت کرے. غور کریں امام علی مقام رضی اللہ عنہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ یزید پلید کی بیعت کریں. مولا حسین کہتے ہیں یہ ہم سے کہاں ہو سکتا ہے میں ان کی بیعت نہیں کروں گا. ہاں اور بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں پہلے ان سے کہا جائے اگر وہ بیعت کر لیں گے تو ان سب کے بعد مجھ سے بھی کہا جائے. ڈائریکٹ نبی سے کہا جا رہا ہے. البتہ پیارے آقا حسین
رات میں ایک مختصر سا قافلہ تیار فرماتے ہیں، کہاں کے لیے؟ مدینہ سے مکہ جانے کے لیے۔ اب آپ غور کریں، اللہ کے رسول پیدا کہاں ہوئے تھے؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مکہ شریف میں۔ اور کے نواسا کہاں پیدا ہوئے؟ مدینہ شریف میں۔ آپ غور کریں، امام علی مقام رضی اللہ عنہ سے جب کہا جا رہا ہے آپ یزید کی بیعت کریں، تو آپ نے سوچا اگر میں یزید کی بیعت کرتا ہوں تو صبح قیامت کے لیے ایک نظام بن جائے گا، ایک قانون بن جائے گا۔ لوگ دلیل دیں گے کہ جب نواسا رسول ایک پھانسی کو فاجر، ایک زانی بدکار شخص کو اپنا پیر بنا سکتا ہے تو ہم لوگ نہیں بنا سکتے۔ اس لیے امام حسین نے آپ نے فیصلہ کیا کہ میں کبھی بھی ایک پھانسی فاجر زانی بدکار شخص کو میں کبھی بھی اپنا پیر بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ آپ جان جاتے ہیں کہ اگر میں مدینہ میں رہوں گا تو یزیدی لوگ مجھ سے لڑائی کریں گے، جنگ میں وہ آمادہ ہوں گے لڑنے کے لیے۔ امام حسین مدینہ کی منورہ کا احترام کیا، آپ نے فیصلہ کیا میں مدینہ میں نہیں رہوں گا، یہاں رہ کے اگر کچھ خون ریزی ہوئی اچھا نہیں لگے گا۔ آپ نے فیصلہ کیا میں مکہ چلا جاؤں گا۔ آپ غور کریں، امام حسین مختصر سا قافلہ تیار کرتے ہیں۔ اب کہاں جاتے ہیں؟ مولا حسین، آقا حسین، داتا حسین۔ مختصر سا قافلہ تیار کرنے کے بعد اپنے نانا کے روضے خور پہ پہنچتے ہیں۔ امام حسین اپنے نانا کے روضے پہ جانے کے بعد درود و سلام پڑھتے ہیں اور رو کر کے عرض کرتے ہیں، اے میرے نانا جان، آپ کا بیٹا حسین آج آپ کی مزار پہ حاضر آیا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں مدینہ میں رہوں۔ نانا جان حسین کا سلام آپ قبول کیجئے، اے نانا جان حسین کا سلام آپ قبول کیجئے۔ رو کے آقا حسین، مولا حسین، داتا حسین اپنے نانا کو سلام عرض کر رہے ہیں۔ آپ سوچو وہ حسین اگر ہرنی کے لیے روئے تو ارکی، اگر ہرنی کے بچہ کے لیے روئے تو جنگل کا جانور حسین کو راضی کرنے کے لیے اپنا بچہ بارگاہ رسالت آپ میں پیش کرتے۔ وہ حسین کہ اگر پانی کے لیے روئے تو مصطفیٰ جان کائنات اپنی زبان مبارک حسین کو چوسنے کے لیے دیتے تھے۔ وہ حسین کہ اگر کبھی اپنے گھر میں وہ روتے تھے تو ہمارے نبی اپنی بیٹی، اپنی شہزادی مخدومہ کائنات سے آپ فرمایا کرتے تھے، بیٹی فاطمہ حسین کو نہ رلایا کرو، جب حسین روتے ہیں تو مجھ کو تکلیف ہوتی ہے، جب حسین روتے ہیں تو مجھ کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ حسین آج روضہ رسول پہ کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں۔ آپ غور کرو، جس وقت مولا حسین روضہ رسول پہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہوں گے، میرے نبی کی روح پاک کو کتنی تکلیفیں پہنچی ہوگی۔ اس لیے کہ مدینہ وہ مدینہ ہے جس مدینہ کو دیکھنے کے لیے ہر آدمی ترس رہا ہے کہ کاش میں بھی مدینہ کے نظارہ کو دیکھ لیتا، میں بھی مدینہ منورہ کا مبارک شہر کو دیکھ لیتا، گنبد خضرا کی زیارت کر لیتا۔ شاید اس لیے تو کہتے ہیں الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسے بجتی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ ارے وہ مدینہ جس کو دیکھنے کے لیے ہر آدمی دعائیں مانگتے ہیں کہ گنبد خضرا کی کم سے کم زیارت ہو جائے۔ مدینہ المنورہ